أثقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه فأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لئن استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم فهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم بأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون
لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدارین. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو مالک ہے دونوں جہانوں کا، جو مالک ہے 40,000 جہانوں کا، سمندروں کا مالک ہے، صحراؤں کا مالک ہے، جنگلوں کا مالک ہے اللہ تبارک تعالیٰ، غاروں کا، گفاؤں کا مالک ہے، آسمان کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. ہم جس بستر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جس کرسی پہ بیٹھے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی تابعدار ہے. جب تک اللہ تبارک تعالیٰ ان کو چلا رہے ہیں، اور جب ان کو روک دیں گے تو کچھ حکم دے دیں گے تو وہ بہت زیادہ فرما برداری کے ساتھ حکم کو مان لیں گے. جہاں سے کل سبق اللہ پاک نے چھڑوایا تھا، وہیں سے جوڑنے سے پہلے قابل احترام ہیں وہ بہنیں جو میرے سے بھی پہلے آ کر بیٹھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی جان، مال، ایمان اور رزق میں بار بار کہتی ہوں کہ آپ کا دیکھنا، آپ کا سننا، معدے کا صحیح کام کرنا، دل کا صحیح کام کرنا، گردوں مسانوں کا، جگر کا صحیح کام کرنا، یہ رزق ہے. آپ کی یادداشت رزق ہے، بیٹے رزق ہیں، آپ کے گھر میں سونا چاندی رزق ہے، آپ کا کھانا پینا آپ کا رزق ہے. اللہ تعالیٰ اس میں بہت ڈھیروں برکت عطا فرما دے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے مسائل، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے مسائل کو حل فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے کوئی مشکل کبھی نہ آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت خاص میں رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے جو ہے خاص نگہداشت میں رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر ایسا رحم فرمائے کہ آپ کو اس میٹنگ کی رحمتیں اور برکتیں نظر. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کی جان، مال، ایمان برکت عطا فرمائے. اس میں شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ رب العزت کے حکم سے ہم نے چھوڑا تھا. بہت ہی زبردست 2 واقعات ہیں جس کو بیان کرنا ضروری سمجھتی ہوں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پارٹیسپینٹس زیادہ ہوتے ہیں بعد میں. یہ واقعات بہت اہم تھے اور دل کرتا تھا کہ ساری سن لیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ جن کو سنوانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہی سبب بنا دیتے ہیں، اور جن کو نہیں سنانا چاہتے اللہ تعالیٰ ان کے لیے سبب نہیں بناتے. تو اب یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو جہاں میں چھوڑ رہی ہوں انشاءاللہ العزیز، میں نے اس سے کہا تھا کہ آپ کو میں یہاں پر ایک واقعہ ہے جو بہت زیادہ جو ہے سننے کے قابل ہے، جس کے بغیر جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ نہ آتی. اصل میں واقعہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ غزوہ تبوک جو ہے، اب آپ کو پتہ ہے اسلام کا پہلا غزوہ جو تھا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اسلام کا پہلا غزوہ جو تھا وہ غزوہ بدر تھا. ٹھیک ہے نا. اب جو ہے بدر کے بعد آپ کو پتہ ہے ابھی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کہتے ہیں نا تھکے تھکائے اور سکون کا سانس لیا مکہ میں 13 سال ان کافروں کی بدتمیزیاں سہ سہ کے ظلم سہ سہ کے اب 13 سال بعد یعنی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیے گئے اور پھر 13 سال جو ہے بہت کہتے ہیں نا انسان کے ظلم کی انتہا کر دی 13 سال میں. اب اس کے بعد کس نے ظلم کیا آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ پر؟ اس میں سر فہرست کفار مکہ، مشرکین مکہ، منافقین مکہ اور وہاں کے بھی یہود کے بھی مدینہ کے بھی منافقین اور پھر یہودیوں کا جو آج بھی سلسلہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 1450 سال تقریباً ہونے والے یا ہو گئے تو جاری و ساری ہے. اور یہ بدترین دشمن ہے مسلمانوں کے. یہ جب تک اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث مبارکہ کہ یہ جب تک تم سے راضی نہیں ہوں گے، جب تک تم ان کے لائی ہوئی، جب تک تم ان کی جو ہے وہ جب تک ایمان نہیں لائیں گے، جب تک تم ان کے دین پر نہ آ جاؤ، یعنی یہ اپنے جیسا تمہیں یہودی نہ بنا لیں، تب تک یہ کیا کہتے ہیں، تب تک یہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے، تو اب ان کے ارادے کتنے خطرناک ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں سمجھ لیں کہ جہاد کا چیپٹر شروع ہو گیا. اب میں نے بتایا نا کہ ہجرت کے پہلے سال کو اللہ تعالیٰ نے ذرا کہتے ہیں نا سانس آنے دینا، مطلب تھوڑا سا سکون دینا. اس کے بعد سے ہجرت کے دوسرے سال سے پھر ایسا شروع ہوا کہ غزوہ بدر اور پھر یعنی یوں سمجھ لیں پھر اس کے بعد فوراً ہی غزوہ احد اور وہ پھر اس کے بعد چل غزوات کی ایک لمبی لائن ہے. یعنی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 سال یا بلکہ آخری 9 سال میں یوں سمجھ لیں کہ 83 83 80 اور 3 83 اور یہ جو ہے اس میں 27 کہیں لکھا 29 غزوات لڑے. اور اس کے بعد جس میں غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں بنفس نفیس آپ خود شریک ہوئے اور باقی کوئی 53 کے قریب اس طرح کوئی یوں سمجھ لیں 52-53 کے قریب سرایا تھی. سرایا کہتے ہیں وہ جنگ جس میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم خود تو شریک نہ ہو لیکن آپ پورا بندوبست کر کے سامان سفر دے کر اور اپنے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو الوداع کہیں، اس کو سرایا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ آخری 10 یعنی یوں سمجھ لیں کہ نبوت کے بعد اگر آپ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فرماتے تھے اور ان کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کیا فرماتے تھے کہ میں اتنا ستایا گیا ہوں جیسے جو سارے نبیوں کو تکالیف ملی مجھے اکیلے کو مل گئی. تو اب یہاں پر میں اسی واقعے کی طرف آ رہی ہوں جس واقعے کے لیے میں نے اتنی تمہید باندھی. سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کچھ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس وقت جو تھا اللہ کے حکم سے اس وقت جو تھا وہ سب سے زیادہ ضروری یہ تھا، ایک طرح سے یہ سمجھ لیں بات فرض ہو گئی تھی جیسے نماز فرض ہے کہ بھئی یہاں سے نکلو دارالکفر سے مکہ سے نکلو اور مدینہ میں موو کر جاؤ سارے کے سارے. پہلے دو ہجرتیں جو ہوئیں، پہلی ہجرت 82 یا 83 مرد اور عورتوں کی ہوئی تھی حبشہ کی جانب اور دوسری ہجرت بھی تقریباً اس میں ذرا 100-200 کے قریب تقریباً مرد اور عورتیں تھے وہ بھی حبشہ کی جانب. اب تیسری اسلام کی ہجرت جو ہوئی اس پر اسلام نے کمپلسری کر دیا، فرض کر دیا کہ اب ہجرت کرو، یہ دارالکفر ہے، یہاں پر بڑے ڈاڈے ظالم لوگ رہتے ہیں، اب یہاں سے نکلو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے چاہ بھی رہے تھے کہ بھئی یہاں سے اب ہم کھل کر نماز تو پڑھ سکیں آرام سے. تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی کیسی نعمت عطا فرمائی کہ یہاں پر میں پورے زور سے بیان کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے الحمدللہ. مسجدوں سے اذان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں 5 ٹائم، ایک مسجد سے نہیں، کوئی 4 5 مسجدوں سے ایک ساتھ آ رہی ہوتی ہیں، تقریباً 10 منٹ تک تو اذانیں ہی ختم نہیں ہوتی الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ آزاد ملک کی قدر کریں. اب وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہو کر اذان نہیں دے سکتے تھے جیسے یہاں پہ اذانیں ہو رہی ہیں.
تو مسلمان اب پس کے رہ گئے تھے، اب 13 سال ظلم کی چکی میں. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی نکلو راتوں رات، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کے لیے ان لوگوں کی بیٹھک ہوئی جس میں شیطان خود شامل ہوا. اور بیٹھک میں انہوں نے کیا، میں نے بتایا تھا نا، یم کرو بکل لذین کفرو، کہ یہ کافر لوگ آپس میں مل کر پلاننگ کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو او یثبتو کا او یقتلو کا او یخرجو کا، کہ اللہ کے نبی کو نکال دیں یہاں سے. تو انہوں نے کہا یہ جہاں بھی جائیں گے اسلام کو پھیلائیں گے. اس کے بعد دوسری بات کیا کی کہ آپ پھر کیا کریں، ان کو کہیں بند کر دیتے ہیں، نظر بند کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار ان کو راتوں رات ہی چھڑا کے لے جائیں گے. ٹھیک ہے، ہم نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے، وہ کون اتنی پہرہ داری کرے گا، وہ تو کسی وقت بھی اللہ کے نبی کو چھڑا کے لے جائیں گے. تیسری بات کہ او یقتلوا کا، کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ ان کو قتل کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ اب سمجھ گئے تھے کہ یہ لوگ یہ ظالم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کے درمیان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک حفاظت کر رہے تھے، اب آگے بھی کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے شہر مدینہ موو کر جائیں اور وہاں پر ایک طاقت بنے. اور پھر یہی ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ انتہائی رازدانہ طور پر اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کی، کیا کہتے ہیں، ہجرت کی. اور اس ہجرت کا صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات نہیں سوئے. آپ نے جیسی آپ کے قدموں کی آواز سنی، آپ نے دروازہ کھول دیا. آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں آیا ہوں؟ انہوں نے فرمایا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ کو دستک دینے کی تکلیف نہ دوں. سمجھ آئی؟ ایسے جانثار تھے. اب یہاں پر جو ہے وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میری پیاری بہنوں، غار ہیرا میں ہی چڑھنا اتنا مشکل ہے کہ آپ واقعی بندہ بہت مشکل اس کے لیے وہ کرتا ہے. کوئی میرے خیال میں 1 گھنٹے یا 1 گھنٹے سے اوپر کی چڑھائی ہے صرف. اب کوئی کمفرٹیبل وے آ گیا ہو تو مجھے نہیں پتا، کوئی فیسلٹیز آ گئی ہوں. لیکن اس کے بعد غار ثور کا میں نے سنا ہے، مجھے پتہ نہیں، اس پر تصدیق نہیں، کہ کہتے ہیں کہ غار ہیرا سے، غار ثور زمین سے، غار ہیرا سے صرف تقریباً 3 گنا جو ہے زیادہ اونچائی کے فاصلے پہ ہے. اب میں نے اس کا کوئی مشاہدہ نہیں کیا، دور سے دیکھا تھا غار ثور، لیکن مجھے غار ثور کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اب غار ثور تک پہنچانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسے کہ دشمن آپ کے قدم بھی نہ کر سکے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چڑھنے لگے پہاڑ پہ، تو میں نے یہ تفسیر اس میں پڑھا، تفسیر میں غالباً، کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کندھے مبارک پہ بٹھا لیا تاکہ ان کے قدموں کے نشان جو ہے کفار پہچان نہ لیں. اور اس طرح اٹھا کر انہوں نے ہائکنگ کی، یعنی انہوں نے پہاڑ پر چڑھے. اب آپ سوچے پہاڑ پر چڑھنا تو خود ویسے ہی مشکل ہے، اور وہ پہاڑ میں نے دیکھا ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے، واللہ عالم کمی پیشی کے اللہ معاف کرے، وہ پہاڑ سیدھا پہاڑ ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا پہاڑ ذرا ترچھا پہاڑ کے چڑھنا آسان ہو، اور سیدھی چیز پہ آپ کو دیوار پہ چڑھنا کتنا مشکل لگے گا. لیکن سیڑھیوں پہ چڑھنا کی سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں اور ترچھی سیڑھیاں ہوتی ہیں، سیدھی سیڑھیاں زیادہ تر نہیں ہوتی. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اٹھا کر غار ثور پہ لے گئے. تو یہاں پر چھپ گئے، یہاں پر 3 دن آپ نے قیام فرمایا. اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پورا گھرانہ، واحد وہ صحابی ہیں جن کی 3 نسلیں صحابی بنی. سب سے پہلے آپ کے والد محترم ابو قحافہ اور آپ کی امی جان ایمان لے آئیں حضرت ابوبکر صدیق کے بعد، اور پھر یعنی ایک نسل ایمان لے آئی، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے. اس کے بعد حضرت اما عائشہ صدیقہ، اما اسما، اما اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ ان کے بچے ایمان لائے. اور پھر بعد میں عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ ایمان لائے، جو کہ حضرت اسما کے بیٹے تھے. تو ان کی 4 نسلیں صاحب ایمان ہوئی، صاحب ایمان نہیں، صاحب صحابی بنی. ٹھیک ہے، 4 نسلیں صحابی بنی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ہے. اب میں نے کافی حد تک بتا دیا، اب آپ کو کافی حد تک سمجھ آ جائے گا. تو اگر تم کوچ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تم نکلو یہاں سے، مکہ سے نکلو اے مسلمانوں،
اور اگر تم کچھ نہیں کرو گے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی دشمن کے لیے نکلو، کہ دشمن بڑا سرپھرا ہو چکا ہے، بڑا خودسر ہو چکا ہے، اگر تم کچھ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا۔ اللہ نے دین کا کام کروانا ہے، اللہ نے جہاد کا کام کروانا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کسی ہندو کو مسلمان کر کے کروا لیں گے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کسی سکھ کو مسلمان کر کے کروا لیں گے۔ تو اللہ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ احمد علی لاہوری کون تھے؟ جو یہاں پہ شیرا والا گیٹ میں رہتے تھے لاہور میں، احمد علی لاہوری کا نام سنا ہوگا، جن کی قبر سے خوشبو آئی بہت عرصے تک۔ وہ کیا تھے؟ وہ ایک سکھ کے بیٹے تھے اور انہوں نے سیرت لکھی۔ اب دیکھو، سکھ کا بیٹا سیرت لکھ رہا ہے اور عالم کا بیٹا ہیر رانجھا لکھ رہا ہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہے، اگر آپ لوگ اور میں نہیں کریں گے نا یہ دین کا سلسلہ شروع، اللہ تعالیٰ ہمیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے، اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے کر آئے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اگر تم ان کے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت ان کی مدد اس وقت بھی کر چکا جب ان کو کافر لوگوں نے ایسے وقت مکہ سے نکالا تھا جب وہ دو آدمیوں میں سے ایک دوسرے تھے۔ دو آدمیوں میں سے دوسرے کون تھے؟ ایک آدمی ابو بکر تھے اور ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اگر ہم کاؤنٹنگ کریں تو پہلے نمبر پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور دوسرے نمبر پہ حضرت ابو بکر آ گئے، اور اگر ہم ادھر سے کاؤنٹنگ کریں دوسری طرف سے تو پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر صدیق آ گئے اور دوسرے نمبر پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو کافر لوگوں نے ایسے وقت مکہ سے نکالا تھا جب دو آدمیوں میں سے وہ دو آدمیوں میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اور حضرت یہاں پہ ذکر ہے ابو بکر صدیق کا۔ یاد رکھیں کہ 1,24,000 یا جتنے بھی صحابی گزرے ہیں ان میں سے کسی کا نام بھی قرآن میں نہیں آیا سوائے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، زید بن حارثہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے تھے، متبنی بننا کہلاتے ہیں، یعنی لے پالک بیٹے۔ جب وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، چنانچہ اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی۔ اب یہ ہوا کہ یہ میں پورا واقعہ بتا دیتی ہوں۔ اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور کافر لوگوں کا بول نیچا کر کے دکھا دیا، اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہوتا ہے، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اس کو سن لیجیے، یہاں پہ دو واقعات میں نے بتائے نا، دونوں واقعات بڑے زبردست ہیں۔ پہلا یہ ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے ایک رفیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکلے۔ اب ایک رفیق کے ساتھ نکلے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ، اور وہ رفیق تھے حضرت جبریل امین۔ لیکن سدرۃ المنتہا پر آ کر جبریل امین نے چھوڑ دیا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آگے جاؤں گا تو میرے پر جلا دیے جائیں گے، یعنی حضرت جبریل کی دوستی موڑ تک رہ گئی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دوستی توڑ تک رہی، یعنی آخری وقت تک رہی۔ تو فرمایا کہ ایک رفیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکلے تھے اور 3 دن تک غار ثور میں روپوش رہے تھے، یہ حضرت ابو بکر صدیق۔ مکہ مکرمہ کے کافر سرداروں نے آپ کی تلاش کے لیے چاروں طرف لوگ دوڑائے ہوئے تھے اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا تھا، یا ایک جگہ میں نے پڑھا تھا 100 سرخ اونٹوں کا۔ اس وقت سرخ اونٹ ایسے تھے جیسے اس وقت کی پجیرو یا پراڈو، یعنی بہت مہنگے ملتے تھے وہ، ٹھیک ہے۔ تو کہا تھا کہ 100 سرخ اونٹ ملیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یعنی بس گرفتار کرے گا یا خدا نہ خستہ مار دے گا۔ ایک مرتبہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے کھوجی غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے اور ان کے پاؤں حضرت صدیق اکبر کو نظر بھی آنے لگے، جس کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر پر گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہو گئے۔ اب وہ اس لیے نہیں گھبرا رہے تھے کہ مجھے بھی مار دیں گے، وہ کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہو گیا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان سے فرمایا، کیا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی وحی اتر آئی۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں، اس کو سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِذْ یقول لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ غم نہ کریں یا ابو بکر صدیق، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ، ہم دونوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ اکیلے،
بلکہ کہا ہمارے ساتھ ہے، یعنی آپ بھی میرے ساتھ شامل ہیں جن کی اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان پہ گھبراہٹ کے اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان سے فرمایا غم نہ کرو کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے غار کے دہانے پر مکڑی سے جالا بنوا دیا، اور مکڑی کا جالا اللہ نے قرآن میں لکھا اوہن البیوت، کہ بہت ہی بودا کمزور جالا، جو آپ تیز پھونک بھی جا کے مارے تو ٹوٹ جائے گا اس سے، مکڑی کے منہ سے ایک کوئی رال سی بہتی ہے اس سے وہ بناتی ہے، اس پر میرا کوئی اتنا وہ نہیں ہے لیکن جو پڑھا وہ بتا دیا۔ تو اور پھر کیا کیا، اور وہ لوگ کیونکہ ایسا تھا کہ اس کو پھاڑے بغیر کوئی جا نہیں سکتا تھا، اور وہ جالا بالکل ثابت تھا، تو ان کے ذہن میں یہ آیا ہی نہیں کہ جالا دیکھ کے کہ بھائی یہاں کوئی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے غار کے دہانے پر مکڑی سے جالا بنوا دیا، اور وہ لوگ اسے دیکھ کر واپس چلے گئے۔ اور اس واقعے کا حوالہ دیکھ کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے تو اللہ رب العزت خود ہی کافی ہے۔ جیسے انہوں نے غار کے منہ پر مکڑی کا جالا بنایا، اور میں نے پڑھا تھا کبوتری سے کہا جا کر اس پر انڈے دے دے، اور کبوتری نے انڈے دے دیے، اور نازک معاملہ ہو گیا۔ اب جالا توڑے بغیر اور انڈوں کو پھینکے بغیر کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ اس لیے کیا ہوا، کافروں کو، جو کافر وہاں پہ کھوجی پہنچ بھی گئے تھے نا پیروں کے نشان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، وہ بھی ناکام واپس ہو گئے۔ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو، چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو۔ میں نے کہا نا 411 آیات آئی ہیں قرآن مجید کی جہاد پر، کہ جہاد کرو جہاد کرو۔ یہاں پہ کہا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو، چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اپنے مال و جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے اس وقت تو جہاد بالکل ہمارے علماء دین نے فرض کر دی ہے، جو حالت ہو رہی ہے اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کی، تب لیکن ہم پہ اثر نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر تم سمجھ رکھتے تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر دنیا کا سامان کہیں قریب ملنے والا ہوتا اور سفر درمیانہ قسم کا ہوتا۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ ہم جہاد کیسے کریں؟ آپ اپنی دعاؤں کے ذریعے جہاد کریں، آپ ان کی یہودی پروڈکٹس کو بالکل کہتے ہیں نا طلاق دے دیں اور نہ خریدیں اس کو، تو یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اور پھر آپ ان کے پاس بہت مستند ادارے کام بھی کر رہے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی، ادھر مال سے امداد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ مسجد اقصیٰ کے لیے اگر نہیں جا سکتے تو تیل بھجوا دو، تو خود یہ حدیث پاک ہے کہ اگر تم نہیں جا سکتے تو مسجد اقصیٰ کے کو روشن کرنے والے دیوں کے لیے تیل بھیج دو۔ تو مفہوم بتا رہی، مفہوم حدیث۔ تو اگر دنیا کا سامان کہیں قریب ملنے والا ہوتا اور سفر درمیانہ قسم کا ہوتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر دنیا کا سامان کہیں قریب ملنے والا ہوتا اور سفر درمیانہ قسم کا ہوتا تو یہ منافق لوگ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے، یعنی کوئی آسانی والی بات ہوتی نا تو یہ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے، لیکن یہ کٹن فاصلہ ان کے لیے بہت دور پڑ گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی جہاد ایسا اس وقت امتحان کے لیے بنایا کہ جو لوگ واقعی پکے تھے ایمان میں بس وہی جہاد کر پائے، اور جو دل کے کھوٹے تھے وہ کر ہی نہیں پائے۔ اور اس طرح کیا ہوا، کفر و باطل میں تمیز ہو گئی۔ اب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہمیں استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکل جاتے۔ یہ لوگ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اے پیغمبر، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، مگر تم نے ان کو جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت اس سے پہلے ہی کیوں دے دی کہ تم پر یہ بات کھل جاتی کہ کون ہے جنہوں نے سچ بولا، اور تم جھوٹوں کو بھی اچھی طرح جان لیتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان منافقین کے لیے کہ جو بہانے بنا رہے تھے نا کہ بھئی ہماری ماں بیمار ہے، ہمارے بچے بیمار ہیں، ہمارے گھر میں خطرہ ہے دشمن کا، ہم اس لیے نہیں جا سکتے جہاد پہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ابھی اجازت ہی نہ دیتے، میرا حکم آنے دیتے تاکہ ان کا جھوٹ آپ پر اور کھل جاتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی کہ آپ ابھی اجازت نہ دیتے نا، ان کی بات پر ابھی نہ مانتے، ان کو ذرا تھوڑا سا اور وہ کرنے دیتے نا تاکہ یہ ان کی اصلیت کھل کر سامنے آ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ان کو جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت اس سے پہلے ہی کیوں دے دی کہ تم پر یہ بات کھل جاتی کون ہے جنہوں نے سچ بولا، تم جھوٹوں کو بھی اچھی طرح جان لیتے۔ اور جو لوگ اللہ اور یوم آخرت میں ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مالوں جان سے جہاد نہ کرنے کے لیے تم سے اجازت نہیں مانگتے، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔
اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ تم سے اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے شک کی وجہ سے ڈاواڈول ہیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت گھر میں رکنے کی وہ مانگ رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی قدر نہیں ہے اور ان کو جہاد کی فضیلت نہیں پتا۔ جہاد سے آج تک کوئی قوم نہیں خراب ہوئی، بلکہ اب آپ سامنے دیکھ لیں نا، افغانستان کے حالات دیکھ لیں کہ پاکستان کو پیچھے کتنا پیچھے چھوڑ دیا اس نے۔ ابھی 2-2.5 سال، ابھی 2022 میں غالباً آزاد ہوا ہے، اور اللہ پاک کے حکم سے ان کو دیکھ لیں کہ ان کی ذرات، ان کی چیزیں، ان کے محکمے کہاں پہنچ گئے۔ اور اللہ کا شکر ہے کریمنل یعنی ان کے گھر میں ان کے ہاں زنا کی ریشو 0 پہ آ گئی، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ پاک ان کے ہاں اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑھوتری دے، اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے انعام کے مستحق ہے۔ اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ تیاری ضرور کی ہوتی، یعنی آپ سے کہنے آ گئے کہ ہمیں اجازت دے دیں، ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہماری بیوی بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انہوں نے، یہ تو بیماری تو ابھی آئی ہے نا، تو یہ انہوں نے بہانہ یعنی اگر پہلے کچھ تیاری کی ہوتی ان کے، انہوں نے گھوڑے پالے ہوتے جہاد کرنے کے لیے، کوئی اسلحہ جمع کیا ہوتا، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں کیا۔ یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ یہ میرا کوئی کام کرے، اس لیے انہوں نے انہیں سست پڑا رہنے دیا اور کہہ دیا کہ جو اپائج ہونے کی وجہ سے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جیسے اپائج بیٹھے ہیں نا معذور، ویسے تم بھی بیٹھ رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ ان منافقین کے لیے کہہ رہے ہیں۔ بحالات موجودہ جبکہ یہ لوگ اجازت لے کر جا چکے ہیں، ایک طرف تو یہ مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم باقاعدہ اجازت لے کر مدینہ منورہ میں رہے ہیں، اور دوسری طرف اپنے لوگوں سے شیخی بگاڑیں گے، دیکھو ہم نے مسلمانوں کو کیسا دھوکہ دیا اور بے وقوف بنا دیا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ انسان کا کوئی عذر اس وقت تک مانا نہیں جا سکتا جب اس نے اپنی طرف سے اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش اور تیاری پوری کی ہو، پھر کوئی غیر اختیاری وجہ ایسی پیش آ گئی، جیسے ایک شخص بالکل نمازی ہے 5 وقت کا، اور لیکن وہ کیا ہوا، بے ہوش ہو گیا، نماز نہیں پڑھ سکا۔ اب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ تو پکا نمازی ہے، یہ بے ہوش ہوا تو نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے لیے معافی کا اعلان کیا۔ تو مثلا کوئی شخص فجر کے وقت بیدار ہونے کی پوری تیاری کر کے الارم لگائے یا کسی کو بیدار کرنے پر مقرر کرے، پھر آنکھ نہ کھلے تو بے شک معذور ہے، لیکن تیاری کچھ نہ کی ہو اور پھر آنکھ نہ کھلنے کا عذر پیش کرے تو یہ عذر اللہ کے یہاں کوئی اس کا اعتبار نہیں۔ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے تو سوائے فساد میں پھیلانے کے تمہارے درمیان کوئی اور اضافہ نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ غزوہ تبوک میں یا غزووں میں تمہارے ساتھ ہوتے نا یہ منافقین، تو تمہارے لیے مصیبت ہی کرتے، کوئی تمہارے لیے کوئی آسانی نہ کرتے، اور تمہارے لیے فتنہ پیدا کرنے کی کوششوں میں تمہاری صفوں کے درمیان دوڑے دوڑے پھرتے، کہ یعنی کوئی ایسی بات کریں گے کسی کو مایوس کر دیں کہ بھائی تم بھی لڑ رہے ہو، تم میں تو اتنی جان نہیں، تم تو مر جاؤ گے۔ اس طرح لوگوں کو یہ بہکاتے، آپ سے دور کرتے، اور خود تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کے مطلب کی باتیں خوب سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض سادہ لوگ مسلمان ان لوگوں کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، یعنی یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مکر کر رہے ہیں، جھوٹ موٹ کا جو ہے ایمان لائے ہیں، یہ اندر سے منافق ہیں، اس لیے ان کی باتیں سن کر انہیں خلوص پر مبنی باتیں سمجھتے۔ اس لیے اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ لشکر میں موجود ہوتے تو ان سادہ لوگ مسلمانوں کو ورگلا کر فساد کا بیج بونے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا وہ یہ گئے نہیں تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے، اور منافقین خود تو لشکر میں شامل نہیں ہوئے، لیکن ان کے جاسوس تمہاری صفوں میں موجود ہے جو تمہاری باتیں سنتے ہیں، اور جن باتوں سے منافقین کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کی خبریں ان تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کام تھا کہ دشمن تک خبریں پہنچاتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پلاننگ کیا ہے۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی اور یہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے معاملات کی الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ گیا، اللہ کا حکم غالب ہوا اور یہ کرتے رہ گئے۔ اور اس سے مسلمانوں کی فتوحات کی طرف اشارہ ہے جس میں فتح مکہ اور غزوہ حنین کی فتح سیر فہرست ہے، کیونکہ فتح مکہ میں بھی اور غزوہ حنین میں بھی بہت مال غنیمت ملا ماشاءاللہ، اور انہی میں وہ صاحب بھی ہیں جو کہتے ہیں مجھے اجازت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ ارے فتنے ہی میں تو یہ خود پڑے ہوئے ہیں، اور یقین رکھو جہنم سارے کافروں کو گھیرے لینے والی ہے۔ یہ آیت نمبر 49 میں جس کی طرف اشارہ ہے اس کو سن لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ منافقین میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا جد بن قیس۔ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غزوہ تبوک میں شامل ہونے کی دعوت دی کہ بھئی آؤ غزوہ تبوک میں شامل ہو جاؤ، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بڑا زن پرست ہوں، یعنی میں عورتوں سے بہت محبت کرتا ہوں، زن پرست ہوں، جب روم کی خوبصورت عورتوں کو دیکھوں گا تو مجھ سے صبر نہیں ہو سکے گا، اس لیے میں
فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گے، لہٰذا مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں جنگ میں شریک نہ ہوں، اور نہ میں رومی عورتوں کو دیکھوں، اور نہ میری طبیعت زنا کی طرف مائل ہو، ٹھیک ہے؟ اس طرح مجھے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیجیے۔ یعنی بہانہ دیکھیں آپ، اگر تمہیں کوئی بلائی مل جائے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافقین ایسے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی بلائی مل جائے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا، ہم تو ان کے ساتھ ہی نہیں تھے، شکر ہے ہم نے اپنا بچاؤ کر لیا، اور یہ کہہ کر بڑے خوش خوش واپس چلے جاتے ہیں۔ کہہ دو، یعنی یہ منافق جب مسلمانوں کو کوئی فتح ملتی ہے تو ان کو دکھ ہوتا ہے کہ ہائے کاش ہم ہوتے تو ہم بھی مال غنیمت سمیٹ لیتے، ہمیں بھی حصہ ملتا۔ لیکن جب مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آتی تو کیا کہتے کہ دیکھا ہم نے اپنی تدبیر کر لی، اپنی بچاؤ کر لیا، ورنہ ہم بھی مارے جاتے۔ کہہ دو اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی، ہمیں اس کے سوا کوئی اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ یعنی تم بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بتا دیجئے کہ وہ تکلیف جو ہمارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے نا، وہ اگر ہم یہاں پہ بھی رہتے نا، نہ لڑنے جاتے تو بھی پہنچتی۔ اس لیے وہی ہمارا رکھوالا ہے، اللہ ہی پر مومنوں کا بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کہہ دو تم ہمارے لیے جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا کہ آخر کا دو بھلائیوں میں سے ایک نہ ایک بھلائی ہمیں ملے، اور یعنی یا تو ہم فتح یا تو ہمیں فتح ہو، یا ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ اذان فجر، وہ اذان اثر ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد۔ نماز پڑھ لیتے ہیں، 4:13 ہے، 4:23 پہ انشاءاللہ دوبارہ سے میٹنگ کو آن کرتے ہیں۔ اسی طرح میٹنگ آپ ایسی رہنے دیجیے، نماز پڑھ لیجیے، دعاؤں کی درخواست ہے 4:23 پہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اب یہاں پر وہ واقعہ آنے والا ہے اللہ کے حکم سے، جس واقعے کو میں نے کہا تھا دوسرا واقعہ بتانا
پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا غار ثور کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ان کے ساتھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ہے وہ نازل ہوئی. مطلب بتانا میں چاہ رہی ہوں کہ جب فرعون جو ہے جب فرعون لشکر لے کر نکلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام جو بنی اسرائیلی ساتھی تھے ان سب نے دیکھا کہ سامنے تو ہمارے بحیرہ کلزم ہے، بحر کلزم، اور پیچھے ہمارے جو ہے وہ شیطان ہے، وہ شیطان کہہ رہی ہوں، وہ ہے کیا کہتے ہیں، پیچھے ہمارے وہ ہے فرعون اور اس کا لشکر، تو اور وہ بھی اتنا ٹھاٹے مارتا لشکر، تو ہم کیسے بچیں گے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت جو کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ کو بدل دیا اور کہا کہ گھبراؤ نہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قرآن کا فوراً حصہ بنا دیا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا ساتھ بھی بیان کر دیا، اور اس میں ان کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے واقعی حضرت ابو بکر صدیق اس قابل تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کا ذکر اس پیار سے قرآن میں کرتے. اچھا، اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں دکھ ہوتا ہے ان منافقین کو، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور یہ کہہ کے بڑے بڑے خوش خوش واپس چلے جاتے ہیں. کہہ دو اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھی ہے ہمیں اس کے سوا کوئی اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی، وہ ہمارا رکھوالا ہے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے. کہہ دو تم ہمارے لیے جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ آخر کا دو بھلائیوں میں سے ایک نہ ایک بھلائی ہمیں ملے. تو یعنی کہہ دو کہ تم ہمارے لیے جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا کہ آخر کار دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہمیں ملے. یعنی یا تو ہمیں فتح حاصل ہوگی اور یا پھر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے، اور ہمارے لیے یہ دونوں باتیں بھلائی کی ہیں. تم سمجھتے ہو اگر ہم شہید ہو گئے تو ہمارا نقصان ہوگا؟ حالانکہ شہادت نقصان کا نہیں، بڑے فائدے کا سودا ہے. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں بکھر جاتے ہیں نا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، یہ ایسا تحفہ ہے محبوب کے لیے کہ محبوب کو اس تحفے کی بڑی قدر ہے. اور ہمیں تمہارے بارے میں انتظار اس بات کا ہے. تمہیں ہمارے بارے میں کس بات کا انتظار ہے؟ کہ یا تو یہ شہید ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یا پھر یہ ہوگا کہ ہم یا تو فتح یاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور لیکن ہم جو ہے فرمایا کہ ہمیں تمہارے بارے میں انتظار اس کا کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے یا تو ہمارے ہاتھوں سزا دلوائے گا، یعنی تم ہمارے ہاتھوں پٹو گے، بس اب انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. یعنی یا تو ہمیں فتح ہو جائے گی یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے. یہ تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ دونوں چیزوں میں ہم بالکل فائدے میں رہیں گے. تو شہادت جو ہے بڑے فائدے کی چیز ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یعنی فتح یاب ہو جائیں گے. تو فتح میں تو ایک مستی ہے، ایک مطلب اور ہی فتح یاب ہو جانا تو یہ تو بہت اچھا سودا ہے. کہہ دو تم اپنا مال چاہے خوشی خوشی چندے میں یعنی خوشی خوشی چندے میں دو یا بددلی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو مسلمانوں کو مال دو نا چندہ اکٹھا کر کے، تو یہ نہ تم سمجھو کہ تم چاہے خوشی سے دو چاہے تم روتے ہوئے دو، یعنی مجبوری دکھاوے کے لیے. تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی مال تمہارا قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ تمہارے دل اندر سے بہت خراب ہے اور مسلمانوں سے وہ کرتے ہیں، تم لوگ مسلمانوں سے ایک بغض رکھتے ہو. تم ایسے لوگ ہو جو مسلسل نافرمانی ہی کرتے رہے ہو، اور ان کے چندے قبول کیے جانے میں رکاوٹ کی کوئی اور وجہ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا ہے. یعنی کفر کا مطلب یہ ہے کہ انکار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آؤ لڑنے کے لیے چلو، لیکن وہ بہانے بنا بنا کے رہ کے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حی علی الجہاد کا نعرہ لگوایا نا
کہ اب تم لوگ لڑو ان سے، ان کافروں سے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ تم کو کوئی وہ نہیں ہو، کہ لاوارث نہیں ہو، کہ تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یعنی اب تم ان کو مارو گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ تم بھی ایک حیثیت رکھتے ہو. اور یہ نماز میں آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور کسی نیکی میں خرچ کرتے ہیں تو برا مانتے ہوئے خرچ کرتے ہیں. یعنی یہ کیا ہے، یہ تو بس اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور مسلمانوں کو یہ بات باور کرائیں، اور یہ بات بتانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن دل سے یہ کسی بھی نیکی کی طرف نہیں آتے. تمہیں ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے تعجب نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم یہ نہ دیکھو کہ ہم انہیں کتنا نواز رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو کتنا نواز رہے ہیں، بلکہ اس بات پر نہ ہو کہ یہ اتنی اللہ کی سرکشی بھی کر رہے ہیں اور یہ بنگلوں میں رہ رہے ہیں، کار کوٹھیوں میں گھوم رہے ہیں. اس بات سے تمہیں حیرانی نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے تعجب نہیں ہونا چاہیے. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے ان کو دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جان بھی کفر ہی کی حالت میں نکلے. یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ آیت دنیاوی مال اور دولت کے بارے میں ایک بڑی عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ انسان کا اصل مقصد یعنی انسان کا اصل مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا، یعنی زندگی اصل مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول اور آخرت کی بہتری کا سامان کرنا، یہی اس کی ایک چاہت ہونی چاہیے، بس کہ اللہ راضی ہو جائیں اور اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو جائے ہم سے. اور ہم یہ سب سے بڑا منافق کا سودا ہے. یہ اللہ کی قسمیں کھا کر، یعنی یہ منافق کہتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم سے نہیں ہیں بلکہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں. اگر ان کو کوئی پناہ مل جاتی یا کسی قسم کے غار مل جاتے یا گھس بیٹھنے کی اور کوئی جگہ، تو یہ بے لگام بھاگ کر ادھری کا رخ کر لیتے ہیں. یعنی یہ تمہارے ساتھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے ساتھ یہ چل رہے ہیں نا، یہ دل سے آپ کے ساتھی نہیں ہیں. ان کا بس چلے تو یہ کسی طریقے سے بھی یو ٹرن لے کے نکل جائیں. اور انہی منافقین میں وہ بھی ہیں جو مصدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ کو تانا دیتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ تفسیر ابن جریر میں کئی روایت اس قسم کی نقل ہیں کہ جن میں مذکورہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تقسیم فرماتے تو کچھ منافقین نے آپ پر اعتراض کیا کہ یہ تقسیم معاذ اللہ انصاف کے مطابق نہیں ہے. وجہ یہ تھی کہ ان منافقوں کو ان کے مطلب کے مطابق نہیں دیا گیا. یعنی وہ جیسے منافق چاہتے ہیں نا کہ جھولی بھر بھر کے ہمیں ملے، تو جب ان کو اتنا نہیں ملتا تو یہ کہتے ہیں یہ آپ نے نعوذ باللہ آپ نے انصاف کے ساتھ کام نہیں لیا. تو انہی منافقین میں وہ بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ کو تانا دیتے ہیں. چنانچہ اگر انہیں صدقات میں سے ان کی مرضی کے مطابق دے دی جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے انہیں نہ دیا جائے تو ذرا سی دیر میں ناراض ہو جاتے ہیں. وہ کچھ بھی نہیں اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا، اور جو کچھ بھی انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا تھا، کیا اچھا ہوتا ہے کہ یہ اس پر راضی رہتے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، آئندہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا، اور اس کا رسول بھی ہم تو اللہ ہی سے لو لگائے ہوئے ہیں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مطلب، اور یہ کہتے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا بجائے یہ کہنے کے کہ آپ نے تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ ان کے کہنا چاہیے تھا کہ جو کچھ بھی انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا تھا کیا وہ بس صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور کیا اچھا ہوتا کہ یہ اس بات پر راضی رہتے اور یہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، آئندہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ ہی سے لو لگائے ہوئے ہیں. اگر یہ ایسا سوچتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دیتے. صدقات تو دراصل حق ہے فقیروں کا، مسکینوں کا اور ان اہلکاروں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں. یعنی جو اس وقت زکوٰۃ لینے والے، صدقہ لینے والے جاتے تھے نا، ان کو بھی دینا چاہیے اس میں نا، کیونکہ وہ ایک جاب کر رہے ہیں نا کہ صدقے وصول کر کے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا رہے ہیں تاکہ بیت المال میں جمع ہو، مطلب ایک سمجھانے کے لیے، اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہے. یہاں پہ یہ بہت خوبصورت ایک بات ہے، تو اس کو بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ پوری اس کی تفسیر ہے. اچھا، تو اور ان کا یہاں پر ایسا تھا کہ ایک جنگ تھی، جنگ حنین، غزوہ حنین. تو غزوہ حنین میں نا بہت مال ملا تھا. میں کہتی اتنی چاندی، اتنے ریوڑ ملے تھے، بہت سارا کچھ مال ملا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ فرمایا کہ آپ نہ یہ ان کو بانٹ دیں. کن میں بانٹ دیں؟ کون؟ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے والمؤلفہ، یعنی
یعنی فرمایا کہ والمؤلفتی قلوبہم وفی الرقاب، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان میں بانٹ دیجئے۔ صدقات تو دراصل حق ہے فقیروں کا، مسکینوں کا اور ان اہلکاروں کا جو صدقات کی وصولی پہ مقرر ہوتے ہیں، اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہو، یعنی جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور جن کے ایمان ابھی کمزور ہیں اور ان کو ان کی کافر برادری نے چھوڑ دیا، تو اب ان کی یہ جو ہے نا صدقات اور یہ ان کو دو، تاکہ یہ جم کر ہمارے دین میں کھڑے رہیں۔ نیز انہیں غلاموں کو آزاد کرنے میں دو اور قرض داروں کے قرضے ادا کرنے میں دو، اور اللہ کے رستے میں اور مسافروں کی مدد کرنے میں خرچ کیا جائے۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اللہ کے رستے کا لفظ قرآن کریم میں اکثر جہاد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یہ بھی بات یاد رکھیے۔ تو یہاں پر مسافر سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس چاہے اپنے وطن میں نصاب کے برابر مال موجود ہو، لیکن سفر میں، اب آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایک آدمی 1 لاکھ روپیہ لے کے نکلا سفر کے لیے، ایک مثال ہے، یا 2 لاکھ لے کے نکلا مکہ مکرمہ کے اس کے لیے عمرے کے لیے، لیکن اس کی جیب کٹ، تو اس کی جیب کٹ گئی۔ تو جب جیب کٹ گئی تو اب کیا ہوا کہ اب جیب کٹ گئی تو اب اس کا وہ وہاں پر کیا ہو گیا، وہ ایک وہ ہو گیا، کیا کہتے ہیں، اب ظاہر ہے وہ بیچارہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس کو صدقات میں سے دے دو۔ اور انہی منافقین میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو دکھ پہنچاتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تو سراپا کان ہے۔ کہہ دو کہ وہ کان ہے اس چیز کے لیے تمہارے لیے بھلائی ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کی بات کا یقین کرتے ہیں۔ اور تم میں سے جو ظاہری طور پہ ایمان لے آئے ہیں، یہاں پر یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، یہ عربی زبان کے ایک محاورے کا لفظی ترجمہ ہے۔ عربی محاورے میں جب کوئی شخص ہر ایک کی بات سن کر اس پر یقین کر لیتا ہو نا، ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نا کانوں کا کچا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں یہ تو وہ یہ لوگ کہتے تھے کہ عربی لوگ کہ یہ تو نرا کان ہے یا سراپا کان ہے، یعنی یا سر سے پیر تک کان ہی کان ہے، ایسی بات کرتے تھے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اردو میں کہا جاتا ہے وہ کچے کانوں والا ہے۔ منافقین نے آج وسلم کے بارے میں یہ غصاخانہ جملہ آپس میں کہا تھا، آپس میں نا بات کرتے ہوئے نا ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بولا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ وہ تو نیرے کان ہے، اور مقصد یہ تھا کہ اگر کبھی ہماری سازش آن صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھل بھی گئی تو ہم باتیں بنا کر نا آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں گے، کیونکہ وہ تو ذرا سی بات پہ وہ راضی ہو جاتے ہیں، وہ تو ہر کسی کی بات کو مان لیتے ہیں اور سچ سمجھ لیتے ہیں، تو وہ تو نیرے کان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو وہ کان ہے اس چیز کے لیے جو تمہارے لیے بھلائی ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کی بات کا یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو ظاہری طور پہ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے وہ رحمت کا معاملہ کرنے والے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کرتے ہیں۔ اور اس طرح کی فضول بکواس جو انہوں نے کی اللہ کے نبی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو بہت دکھ ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ مسلمانوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں اس لیے کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ واقعی مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ یہ ان کو راضی کریں، یعنی یہ تمہیں راضی کرنے کے لیے جھوٹ اور سچ ملا ملا کے بولتے ہیں، بلکہ ان کو تمہیں راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو راضی کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلموا انہ من یحادد اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہیں یہ معلوم نہیں، یہ 14 رکوع مکمل ہو رہے ہیں، کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اس کے رسول سے ٹکر لے تو یہ بات طے ہے کہ اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ بڑی بھاری رسوائی ہے۔ منافق لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پہ کہیں کوئی ایسی صورت نازل نہ کر دی جائے جو انہیں منافقین کے دلوں کی باتیں بتلا دے، یعنی ان کا پول ہی نہ کھل جائے، کوئی ایسی آیت نازل نہ ہو جائے جس میں منافقین کی تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا دیں، اور یہ نہ بتا دیں کہ یہ منافق ہے، کہہ دو اچھا تم مذاق اڑاتے رہو، اللہ وہ بات ظاہر کرنے والے ہیں جس سے تم ڈرتے تھے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو تو یہ یقیناً یوں کہیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہو کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ دل لگی کر رہے تھے؟ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کفر کے مرتکب ہو چکے ہو، یعنی کفر میں مبتلا ہو چکے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معافی دے بھی دیں تو دوسرے گروہ کو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم لوگ ہیں، یعنی منافقوں میں جو لوگ نفاق سے توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں معاف کر دیں گے، اور جو توبہ نہیں کریں گے انہیں ضرور 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 سزا ملے گی۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں، وہ برائی کی تلقین کرتے ہیں
اور بھلائی سے روکتے ہیں. یعنی کیا کرتے ہیں, ان سب کا ایک ہی موٹو ہے, ایک ہی کام ہے, بھلائی سے منع کرتے ہیں اور برائی کی ترقی بھی دیتے ہیں. پہلے بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے الحمدللہ. منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں. وہ برائی کی تلقین کرتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے انہیں بھی ان کو بھلا دیا ہے. بلا شبہ یہ منافق بڑے نافرمان ہیں. اللہ نے منافق مردوں, منافق عورتوں اور تمام کافروں سے دوزخ کی آگ کا عہد رکھ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہی ان کو راس آئے گی. اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ جہنم میں جب جائیں گے نا تو بس یہ وہی ان کا مقدر جہنم ہے. بلا شبہ یہ منافق بڑے نافرمان ہیں. اللہ نے منافق مردوں, منافق عورتوں اور تمام کافروں سے دوزخ کی آگ کا عہد کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہی ان کو راس آئے گی. اللہ نے ان کے پر پھٹکار ڈال دی ہے. ان کے لیے اٹل عذاب ہے. اور منافقوں, تم انہی لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. وہ طاقت میں تم سے مضبوط تر اور مال اور اولاد میں تم سے کہیں زیادہ تھے. یعنی قوم عاد اور قوم سمود, وہ بھی کیا کرتے تھے, اپنے نبی کو جھٹلاتے تھے, ان کی بات نہیں مانتے تھے. اور لیکن ان کے کتنے بڑے بڑے قد تھے, ہزار ہزار سال عمر تھی, ان کو بیماریاں بھی نہیں آتی تھی, اور اتنے طاقتور تھے کہ انگلی کے پورے سے اس کو درخت کو اکھاڑ پھینکتے تھے. چنانچہ انہوں نے اپنے حصے کے مزے اڑا لیے. پھر تم نے اسی طرح اپنے حصے کے مزے اڑائے ہیں جیسا تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کے مزے اڑائے ہیں. تم بھی ویسی بےہودہ باتوں میں پڑے ہوئے ہو جیسے وہ پڑے ہوئے تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے, اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے کا سودا کیا. یعنی یہ دنیا دارالعمل ہے, وہ دنیا دارالجزا ہے. یہاں پر جو نیک عمل کر لے گا وہاں اس کو بہترین جزا ملے گی انشاءاللہ. کیا ان منافقوں کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ نوح کی قوم اور عاد و سمود, ابراہیم کی قوم, مدین کے باشندے, اور وہ بستیاں جنہیں الٹ ڈالا گیا یعنی قوم لوط, جنہوں نے پہلی دفعہ دنیا میں وہ کیا تھا ٹرانسجینڈر, یہ ہومو سیکسولیٹی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا, پوری اپنے نبی لوط علیہ السلام کو, ان کے چاہنے والوں کو ایک طرف کیا کہ آپ نکل جائیں, اور پوری قوم, پوری بستی کو زمین سمیت اٹھا کر اوپر جبریل امی لے گئے. اور وہاں سے جب آسمان کے فرشتوں کو ان کے کتوں کی آوازیں, بھونکنے کی آوازیں اور ان کے مرغوں کو کہ بولنے کی آوازیں سنائی دینے لگی, تو اتنی اونچائی پہ لے جا کر نیچے پھینک دیا. تو نیچے والا حصہ اوپر آ گیا, اوپر والا حصہ نیچے چلا گیا. ان سب کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے. پھر اللہ ایسے نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا. بار بار اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, ہود علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, بس انہی قصوں کو نا اللہ تعالیٰ وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے. اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی مددگار ہیں. وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں, اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یعنی اور منافقین کا کیا بتایا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو ایمان لانے سے روکتے ہیں, اور وہ ان کو دنیا میں اچھی یعنی محبوب چیزوں کی طرف ان کا رجحان کر کے اللہ اور اللہ کے نبی کی باتوں سے ہٹا دیتے تھے. اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں. یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں, نیکی کی تلقین کرتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازے گا. یقیناً اللہ اقتدار کے بھی مالک ہیں, حکمت کے بھی مالک ہیں. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے ان باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور ان پاکیزہ مکانات کا جو سدا بہار باغات میں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی تو سب سے بڑی چیز ہے جو جنت والوں کو نصیب ہوگی. یہی تو زبردست کامیابی ہے. اے نبی, کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ لوگ اللہ رب العزت کی قسمیں کھا جاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں بات نہیں کی, حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی ہے, اور اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا ہے. انہوں نے وہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا جس میں یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے. انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ لیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دیا ہے. تو اور انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ لیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دیا ہے. اب اگر یہ توبہ کر لے تو ان کے حق میں بہتر ہوگا, اور اگر
اور اگر یہ منہ موڑیں گے تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دیں گے، اور روئے زمین پر ان کا نہ کوئی یار ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہ اس کو جو ہے وہ سمجھ لیں۔ آن وسلم کی تشریف آوری سے مدینہ منورہ کے باشندوں میں پہلے کے مقابلے میں عام خوشحالی آئی تھی، جس سے یہ منافقین بھی فائدہ اٹھا رہے تھے۔ پہلے ان کی معاشی حالات بڑی خستہ تھی، مگر اب تشریف آوری کے بعد ان میں اکثر لوگ خاصے مالدار ہو گئے تھے۔ آیت کریمہ یہ کہہ رہی ہے کہ شرافت کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اس خوشحالی پر اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر گزار ہوتے، لیکن انہوں نے اس احسان کا یہ بتا دیا کہ آپ کے خلاف سازشوں میں شریک ہو گئے۔ اچھا، اور دوسرا ایک اور بات ہے کہ ایک مرتبہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں ایک انتہائی غصاخانہ بات کہی تھی، جسے نقل کرنا بھی مشکل ہے۔ اس کے بعد کہا تھا کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہم میں سے باعزت لوگ ذلیلوں کو نکال کر باہر کر دیں گے، لیکن جب اس سے پوچھا گیا تو مکر گیا اور قسمیں کھانے لگا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ قصہ یہ تھا کہ زید بن ارقم ایک صحابی تھے، اور ان کے سامنے یہ رئیس المنافقین عبداللہ رئیس المنافق جو تھا عبداللہ ابن ابی عبداللہ ابن ابی، تو اس کو نا لوگوں نے اس نے لوگوں کے یعنی یہ رئیس المنافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس بدبخت نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اب جب ہم سفر سے واپس لوٹیں گے نا تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ ہم کیونکہ لوگوں نے ان کو کہا تھا نا کہ تم لوگوں نے کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جگہ دی، تو نعوذ باللہ اس نے بکواس یہ کی کہ ہم جو ہیں ان کو نعوذ باللہ ہم باعزت لوگ ہیں، ہم نعوذ باللہ ان ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے۔ یہ باتیں نا وہ زید بن ارقم سن رہے تھے، انہوں نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں۔ جب نبی صاحب حضرت عمر فاروق نے تلوار تان لی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ ایسے نہ کرو، کیونکہ پہلے اس کو عبداللہ ابن ابی کو بلایا گیا، وہ اس نے آگے کہا یہ تو بچہ اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے، تو زید بن ارقم جو تھے نا وہ بہت دل ان کا بہت برا ہوا اس وقت، بہت زیادہ برا ہوا نا، اور انہوں نے ان کی محفل میں اللہ کے نبی کے پاس آنا چھوڑ دیا کہ یہ لوگ سمجھیں گے کہ میں نے اپنی طرف سے بات جھوٹ موٹ بنا لی۔ لیکن پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ تمام باتیں جو ہے قرآن مجید کا حصہ بنا دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زید بن ارقم کو اتنا رتبہ دیا اور اتنا وہ کیا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو گئے تھے، بلکہ جو میں نے پڑھا عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا بھی کھڑا ہو گیا تھا، اور مدینہ شہر میں گھسنے نہیں دیا اس نے عبداللہ ابن ابی کو، اور کہا اس کے پر چڑھ گیا اور کہا کہ کہو کہ میں ذلیل ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام واقعہ اس کا جو ہے شان نزول ہے۔ دوسرے ایک واقعہ غزوہ تبوک سے آن وسلم کی واپسی کے وقت پیش آیا تھا کہ منافقین نے 12 آدمیوں کو نقاب پہنا کر اس بات پر تعینات کیا تھا کہ وہ ایک گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ جائیں، اور جب حضرت وسلم وہاں سے گزرے تو آپ پر حملہ کر دیں۔ اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان نے ان کو دیکھ لیا تھا اور حضرت وسلم کو اطلاع کر دی، آپ نے ان کو زور سے آواز دی اور کیا ہوا، تو ان پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ بھاگ گئے۔ آپ نے بعد میں حضرت حذیفہ کو بتایا کہ وہ منافق لوگ تھے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ قدم قدم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ان کا مکر یعنی ان لوگوں کا مکر، منافقین کا مکر ان پہ کھول رہے ہیں۔ انہی میں وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور یقیناً نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ موڑ کر چل دیے۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص جس کا نام ثعلبہ بن حاتب تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آپ میرے لیے مالدار ہونے کی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے شروع میں اسے سمجھایا کہ بہت مالدار ہونا مجھے اپنے لیے بھی پسند نہیں ہے، کہ میرے پاس بہت سارا مال ہو، یہ مجھے اپنے لیے بھی پسند نہیں ہے، اللہ کے نبی نے سمجھایا، لیکن اس نے بار بار اصرار کیا اور یہ وعدہ بھی کیا کہ اگر میں مالدار ہو گیا تو ہر حقدار کو اس کا حق پہنچاؤں گا۔ آپ نے اس موقع پر یہ حکیمانہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر سکو اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکو۔ اس پر بھی اس کا اصرار بڑھتا رہا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، چنانچہ وہ واقعی مالدار ہو گیا۔
اور اس کے مال مویشی اتنے زیادہ ہو گئے کہ ان کی دیکھ بھال میں نمازیں چھوٹنا شروع ہو گئیں۔ پھر وہ ان جانوروں کی زیادتی کی وجہ سے مدینہ منورہ سے باہر جا کر رہنے لگا، اور اس نے کیا کیا، جب زیادہ ہو گئے نا مال مویشی ڈنگر، تو وہ مدینہ منورہ سے باہر جا کے رہنے لگا تاکہ یہ زیادہ جگہ مل جائے اس کو نا مال مویشی ڈنگر رکھنے کے لیے۔ اور پھر وہ ان جانوروں کی ذاتی کی وجہ سے مدینہ منورہ سے باہر جا کر رہنے لگا۔ شروع میں جمعہ کے دن مسجد میں آ جاتا تھا، پھر رفتہ رفتہ جمعہ کو بھی آنے کو چھوڑ دیا۔ جب وہاں سے سسم کی طرف سے لوگ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچے کہ بھائی تمہارے پاس اتنا مال ہے زکوٰۃ دو، تو اس نے زکوٰۃ پر پھپتیاں کسی، یعنی زکوٰۃ کے عمل کو برا کہا اور ٹال مٹول کر کے ان حضرات کو واپس کر دے دیا۔ تو اب یہ آیت اس کی طرف ہے کہ لیکن جب اللہ نے اس کو اپنے فضل سے نوازا تو اس میں بخل کرنے لگا اور منہ موڑ کے چل دیا۔ یہ کس کے لیے؟ ثعلبہ بن حاطب کے لیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے سزا کے طور پہ نفاق ان کے دلوں میں اس طرح اس دن تک کے لیے جما دیا جس دن وہ اللہ تعالیٰ سے جا کر ملیں گے، یعنی اللہ نے ان سے توبہ کی توفیق چھین لی، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کیا انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ ان کے تمام پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو جانتے ہیں، اور یہ کہ اس کو غیب کی ساری باتوں کا پورا پورا علم ہے۔ یہ منافق وہی ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والوں کو بھی تانے دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اپنی محنت کی آمدنی کے سوا کچھ اور میسر نہیں ہے، اس لیے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، میں ان کا مذاق اڑاتا ہوں، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اے نبی تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرو گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتے۔ یہ صحیح بخاری کی اور حدیث اور تفسیر کی دوسری کتابوں میں ایسے بہت سے واقعات ہیں اس پر کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے چندہ جمع کرنے کی ترغیب دی تھی تو اس سے کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو صدقہ نکالنے کی ترغیب دی تو ہر مخلص مسلمان نے اپنے استطاعت کے مطابق صدقہ لا کر پیش کیا۔ منافقین خود تو اس کار خیر میں حصہ لیتے نہیں تھے، مسلمانوں کو بھی تانا دیتے تھے کہ اگر کوئی شخص مال لے کر آتا تو یہ کہتے کہ دکھاوے کے لیے صدقہ کر رہا ہے، اور اگر کوئی غریب مزدور اپنے گاڑے پسینے کی کمائی لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا تھا تو کچھ تھوڑا سا صدقہ لے کر آتا تو منافقین اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے یہ کیا چیز اٹھا کر لے آیا ہے۔ تو یہاں پر ایک صحابی تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا صدقہ کرنے کے لیے، انہوں نے ایک یہودی کے باغ میں پوری رات پانی لگایا اور اس کی گوڈی کی، اس کو پانی کو وہ کیا، مطلب بہت محنت کی۔ جب اس نے کھجوریں دی نا تو وہ کھجوریں اتنی تھوڑی تھی، یہ یہودی بڑے تعصب والے ہوتے ہیں، اتنی تھوڑی تھی کہ آپ نے ان صحابی رسول نے اس کھجوروں کو اپنی چادر کے اندر چھپا لیا، وہ تھوڑی سی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امی کو بھیجا کہ اس سے پوچھو کہ یہ کیا لایا۔ تو جب وہ صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت تھوڑی سی کھجوریں ہیں بس، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک سمجھتے تھے کہ اس کا اخلاص کتنا زیادہ ہے، اللہ کے نبی نے وہ تمام کھجوریں ان کے ہاتھ سے پکڑ کے، اور جو کھجوروں کا ڈھیر پڑا تھا نا، ایک پہاڑی چھوٹی سی بنی ہوئی تھی، اس پر پھیلا کر کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے اس اخلاص کو ایسے قبول فرمایا جیسے یہ ساری کھجوریں ہدیہ اس ایک شخص نے کی۔ تو اخلاص کی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اچھا، غزوہ تبوک میں ایک اور بات بھی تھی۔ غزوہ تبوک کا جب اعلان ہوا تو ایک قصہ بہت مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کو سن کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت لباس پہنا ہوا تھا، کہیں لکھا ہوا 200 درہم کا تھا، کہیں لکھا ہوا 2700 درہم کا تھا، اس لباس کو اتار کر اس کو بیچ دیا، اور اس کی جگہ وہ جو پرانی بوریاں نہیں آتی تھی، جوٹ کا کپڑا کہلاتے تھے وہ جو جالی جالی سا، یعنی انہوں نے کسی بوریوں کا کپڑا جو ہے یا کوئی ایسا کپڑا جو بازار میں ہوگا جو حقیر سا کپڑا ہو، اس سے اپنے جیسے احرام کی حالت میں آ جاتے نا اس طرح کر لیا، اس کو باندھ لیا، اور وہاں پر سامنے جو ببول کے کانٹے لگے تھے نا اس کو پن کی طرح نا کامن پن کی طرح لگا لیا تاکہ وہ کھلے نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں محفل میں آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امی آئے اور انہوں نے آپ کی توجہ کس بات پہ دلوائی
کہ ذرا دیکھیں تو صحیح ابو بکر صدیق کو. اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہناوے کو دیکھا تو اس کے بعد کہا کہ اب ذرا آپ آسمان کی طرف نظر کیجئے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ آسمان کے تمام فرشتوں نے ویسے ہی وہ جوٹ کا لباس پہنا ہوا بوری والا اور ویسے ہی ببول کے کانٹے لگا کر نا اس کو کہ کھلے نا اس کو لگائے ہوئے. یعنی اللہ تعالیٰ کو حضرت ابو بکر صدیق کا یہ ایثار اور قربانی بہت پسند آئی. ایک طرف وہ منافقین کے کی دل کی حرکتوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے ہیں, ان کا دل ایسا ہے, اور ایک طرف اخلاص کے ساتھ. ایک اور واقعہ بھی تھا کہ یعنی یہ دو واقعے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جنگ تبوک میں, غزوہ تبوک میں جو اللہ تعالیٰ کے مطلب ان صحابہ نے ہاں یہ پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دن جو اپنا گھر کا سامان لائے وہ اتنا تھوڑا سا تھا, سارا گھر کا سامان اٹھا لیتے لیکن وہ بہت تھوڑا سا تھا کیونکہ اب ان کے گھر میں تھا ہی کچھ نہیں اتنا. اور حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے. تو ہونا یہ ہوا یہ کہ اور وہ آدھا سامان جو تھا نا نبی پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سارے سامان سے بھی زیادہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی کہ یہ بجائے یہ پوچھتے ابو بکر تم کیا لائے ہو, عمر تم کیا لائے ہو, تو پھر وہ کہتے کہ نہیں یہ پوچھوایا زبان سے یہ بات نکلوائی عمر تم کیا چھوڑ کر آئے ہو, ابو بکر تم گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو. اب حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ گھر کا آدھا سامان, اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس ایثار کو ظاہر کیا. جن لوگوں کو غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے دیا گیا تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے سے بڑے خوش ہوئے, اور ان کو یہ بات ناگوار تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال سے جہاد کریں. اور انہوں نے کہا تھا کہ اس گرمی میں نہ نکلو, کہو کہ جہنم کی آگ گرمی میں کہیں زیادہ سخت ہے. یعنی انہوں نے کیا کہا تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے تھے تو فصلیں بالکل تیار تھیں, کھجوریں پکی پڑی تھی, کاٹنے کا وقت تھا اور بڑی شدید گرمی تھی. تو یہ منافقوں نے بہانے بنا بنا کے رہ گئے اور کہنے لگے ہم تو بچ گئے, اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کریں. تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو اس گرمی میں نہ نکلو. انہوں نے کہا تھا کہ اس گرمی میں نہ نکلو, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیے کہ کہو کہ یہ جہنم کی آگ یہ کہو کہ جہنم کی آگ گرمی میں کہیں زیادہ سخت ہے. کاش ان کو سمجھ ہوتی. اب یہ لوگ دنیا میں تمہارا تھوڑا بہت ہنس لیں اور پھر آخرت میں خوب روتے رہیں گے, کیونکہ جو کچھ کمائی یہ کرتے رہے اس کا یہی بدلہ ہے. اے پیغمبر اس کے بعد اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کے پاس واپس لے آئے اور یہ کسی اور جہاد میں نکلنے کے لیے تم سے اجازت مانگے تو ان سے کہہ دینا اب تم میرے ساتھ کبھی نہ چل سکو گے. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کہیں بھی تم سے نا کہ ہم نے غزوے میں جانا ہے تو ان سے کہنا تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے اور میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے کبھی نہیں لڑ سکو گے. تم نے پہلی بار بیٹھے رہنے کو پسند کیا ہے نا, لہٰذا اب بھی انہی کے ساتھ بیٹھے رہو جن کو کسی معذوری کی وجہ سے پیچھے رہنا تھا. یعنی پہلے بھی تم نے معذوری کا بہانہ کر کے رک گئے, اب بھی رہو, آئندہ سے ہم تمہیں کبھی بھی نہیں لے کے جائیں گے. اور اے پیغمبر ان منافقین میں جو کوئی مر جائے تو تم اس پر کبھی نماز جنازہ مت پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا. یقین جاننا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا تو اور اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے. اور تمہیں ان کے مال اور دولت مال اور اولاد کی کثرت سے تعجب نہیں ہونا چاہیے. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے ان کو دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جان بھی کفر ہی کی حالت میں نکلے. اچھا, اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ صحیح بخاری میں منقول ہے کہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا, لیکن اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ سچے اور پکے مسلمان تھے. اگرچہ عبداللہ بن ابی کی منافقت کئی مواقع پہ ظاہر ہو چکی تھی, لیکن چونکہ وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے اس لیے ظاہر طور پہ اس کے ساتھ مسلمانوں جیسے ہی سلوک کیا جاتا تھا. چنانچہ جب اس کا انتقال ہو گیا یعنی وہ جب مر گیا تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عبداللہ نے جو سچے مسلمان تھے حضرت سے درخواست کی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. یعنی کس کی؟ میرے باپ عبداللہ بن ابی کی. ٹھیک ہے, عبداللہ بن ابی کون تھا؟ رئیس منافق تھا, اندر سے بالکل کالا تھا, یعنی منافقت تھی اس میں. حضرت کیونکہ اپنی امت کے ہر فرد کے لیے بڑے مہربان تھے, اس لیے آپ نے عبداللہ بن عبداللہ کی یہ بات مان لی اور ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ سے قرآن کریم کی اس آیت کا حوالہ دیا جو پیچھے گزر چکی ہے. حضرت عمر فاروق بیچ میں کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ آپ مت جائیں, وہ منافق ہے. تو
اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کہ آپ منافقوں کے لیے وہ نہ کرے استغفار، تو تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ آیت کو نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا، لیکن آج حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا، میں چاہوں تو استغفار کروں، اس لیے میں 76 سے زیادہ مرتبہ استغفار کروں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، کس کی؟ عبداللہ ابن ابی کی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے سے روک دیا، یعنی کھلا کھلا آرڈر آ گیا۔ پھر آپ نے کسی بھی منافق کی نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھائی۔ اور جب کوئی صورت، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ ابن ابی وہ ہے جس میں سورہ نور میں دیکھیے گا کہ اس نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اما عائشہ جو کہ 14 سال کی عمر کی بچی تھی اور ان پہ نعوذ باللہ زنا کا الزام لگایا تھا، لیکن جب یہ مرا تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے پھر بھی پرواہ نہیں کی اور یہ سوچا کہ کوئی بات نہیں، میں اس کے لیے استغفار کر دیتا ہوں اور اس کی نماز جنازہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ بخشا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے آئندہ کے لیے بین کر دیا۔ اور جب کوئی صورت یہ حکم لے کر نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی رفاقت میں جہاد کرو، تو ان منافقوں میں سے وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہے تم سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونے دیجئے جو گھر میں بیٹھے رہیں، یعنی نکل سکتے ہیں لیکن نہیں نکلتے۔ یہ اس بات سے خوش ہیں کہ پیچھے یہ اس بات سے خوش ہیں کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، چنانچہ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے، انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے بھی بہانہ باز لوگ آئے کہ ان کو جہاد سے چھٹی دے دی جائے، اور اس طرح جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا وہ سب بیٹھے رہے، یعنی بہانے کر کر کے بیٹھے رہے۔ اور ان میں سے جنہوں نے کفر مستقل طور پر اپنا لیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کمزور لوگوں پہ جہاد میں نہ جانے کا کوئی نقصان نہیں، نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلص ہوں، لیکن کیا ہے، بیماری کی وجہ سے جا نہیں پا رہے، کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس، نہ گھوڑا ہے، نہ خنجر ہے، نہ تیر ہے، نہ کمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جانا چاہ رہے ہیں، ان کے دل لگے ہوئے ہیں۔ نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں، اللہ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہے، اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس اس غرض سے آئے کہ تم انہیں کوئی سواری مہیا کر دو اور تم نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں، تو وہ اس حالت میں واپس گئے کہ ان کی آنکھیں اس غم میں آنسوؤں سے بہہ رہی تھی کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ یہ 7 انصاری صحابہ تھے، حضرت سالم بن عمیر، حضرت علبہ بن زید، حضرت عبد الرحمن بن کاف، حضرت عمر بن الحمام، حضرت عبداللہ بن مغفل، حضرت حنمی بن عبداللہ، حضرت عرباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ انہوں نے غزوہ تبوک میں شامل ہونے کے لیے اپنے شوق کا اظہار کیا اور آن وسلم سے سواری کی درخواست پیش کی۔ جب آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں تو یہ روتے ہوئے اپنے گھر گئے۔ ایک اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے جو بہانے بنا کے بچ رہے ہیں، اور ایک ان کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ دیکھ، پوری عمر کے لیے قرآن میں اللہ نے دونوں کے ذکر کا، منافقین کے ذکر کو بھی بتا دیا تاکہ ہر کوئی ان پر لعنت بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 7 صحابہ کا بھی بتا دیا کہ روتے ہوئے واپس گئے کہ ہمیں کچھ بھی کریں، ہمیں سواری کا بندوبست کریں۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود تم سے اجازت مانگتے ہیں، وہ اس بات پر خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو گئے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے انہیں حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں، جب تم لوگ تبوک سے واپس ان منافقوں کے پاس جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے۔ یا رسول اللہ، ہم اس لیے نہیں گئے تھے کہ ہمارا بچہ بیمار تھا، یا رسول اللہ اس لیے نہیں گئے تھے کہ مجھے بخار چڑھا تھا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دینا ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہارے حالات سے اچھی طرح باخبر کر دیا ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ اس وقت اگر ہم فلسطین کی مدد نہیں کرتے کسی طرح، دعاؤں کے ذریعے، وظیفوں کے ذریعے، ان کی معیشت کا بائیکاٹ کر کے، یا ان کے لیے کوئی پیسے یا مال نہ بھیجیں، اور پھر ہمارا کوئی عذر اللہ کے ہاں چلے گا نہیں کہ فلسطین کے لوگ بھوکے پیاسے مرتے رہے، ان پر کارپیٹ بمباری ہوتی رہی، تم نے ان کے لیے کوئی اسلحے کا بندوبست کیا یا ان کے لیے تم نے کوئی کھانے پینے کا بندوبست کیا؟ یاد رکھیں اس دن کوئی عذر ہمارا، میرا اور آپ کا کام نہیں آئے گا۔
تو اللہ نے ہمیں تمہارے حالات سے اچھی طرح باخبر کر دیا، اور آئندہ اللہ بھی تمہارا طرز عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی، پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا تم کیا کچھ کرتے رہو۔ جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، یعنی تم انہیں معاف کر دو، لہٰذا تم بھی ان سے درگزر کر لینا، یعنی معاف کر دینا۔ یعنی معاف کر دینا کیا مطلب؟ منہ پھیر لینا۔ اچھا بس ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہمیں پتا ہے کہ کوئی شخص اندر جو ہے پیسے دے سکتا ہے ہمیں، اس وقت بالفرض خدا نہ خواستہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہو، میں آپ میں سے کسی سے مانگوں کہ مجھے اس وقت 10,000 کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، مجھے بہت ضرورت ہے، میری جان کا معاملہ، ایمان کا معاملہ، دے دے، لیکن آپ کے پاس ہوتے ہوئے آپ میں سے کوئی انکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہیں دے رہا، تو پھر کیا ہے؟ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جو ہے کہ بس اب ان سے درگزر سے کام لو، یعنی بس ٹھیک ہے، ان کے پاس سے ہوا ہے، بس ٹھیک ہے، چھوڑ دو اب ان کو ان کے حال پہ، یقین جانو یہ سراپا گندگی ہے، اور جو کمائی یہ کرتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ منافقین کے متعلق بتا رہے ہیں، اور ان کے جو دل کے سیاہ ہے ان لوگوں کی، یہ تمہارے سامنے اس لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو ایسے نافرمان لوگوں سے راضی، اللہ ایسے نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پہ ترس کھا کر ان سے راضی ہو جائیں گے تو ہو جائیں، میں ان سے راضی نہیں ہوں گا۔ جو دیہاتی منافق ہیں وہ کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں، اور دوسروں سے زیادہ اسی لائق ہیں کہ اس دین کے احکام سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پہ اتارے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جن کے دلوں میں کجی ہو، کمی ہو، جو ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے رہے اور دین کو سمجھنا ہی نہ چاہیں۔ اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ انہی دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے نام پر خرچ کیے ہوئے مال کو ایک تاوان سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں تو مجبوراً اللہ کے نبی کو دینا پڑا، ہم کیونکہ وہ ہماری طرف دیکھ رہے تھے، تو ایسے جیسے کہ کوئی جرمانہ ادا کر رہے ہو، اور اس انتظار میں رہتے کہ تم مسلمانوں پر مصیبتوں کے چکر آ پڑے، یعنی وہ کہتے، وہ دل میں سوچتے تھے کہ مسلمان خدا نہ خاصہ تباہ اور برباد ہو جائیں، ان پر کوئی مصیبت آ جائے، حالانکہ حقیقت یہ کہ بدترین مصیبت کا چکر تو خود ان پر پڑا ہے، اور اللہ ہر بات سننے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اور انہی دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے پاس قرب کے درجے حاصل کرنے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وہ دیہاتی ہیں جو اللہ کے نام پہ کچھ دینے ہی نہیں چاہتے اور بچنا چاہتے ہیں اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے، اور ایک وہ ہیں جو دل سے چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی ہم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی پر کچھ خرچ کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ خرچ کریں، اس کو اللہ کے پاس قرب کے درجے، اور تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ پسند فرمانے لگے اور ہمیں اپنے نزدیک بہترین درجہ دے، اور وہ رسول کی اور یہ ہمارا مال کا دینا یا خدمت کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ بن جائے، ہاں یہ ان کے لیے یقیناً تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کریں گے، بے شک اللہ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ اور مہاجرین اور انصار میں جو لوگ پہلے ہی ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، اور یعنی مہاجرین پہلے ایمان لائے تھے نا، آپ کو پتا ہے، جو اللہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے نبی مدینہ آئے تو مدینے کے بہت سے لوگوں نے، اوس و خزرج نے اسلام قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ہم سب سے راضی ہو گیا، اور وہ اس سے بھی راضی ہیں، اور وہ اس سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ کیا مطلب؟ جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے جنات یعنی ایسے باغات ملے، جنات تجری تحت انہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ سے اللہ کی جنت لے لے۔ اور تمہارے ارد گرد جو جہاتی ہیں ان میں بھی منافق لوگ موجود ہیں، اور مدینے کے باشندوں میں بھی کئی لوگ منافق ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ ان لوگوں کو یہ امید لگی ہوئی تھی کہ اس مرتبہ مسلمانوں کا مقابلہ روم کی عجیب طاقت سے ہو رہا ہے، اس لیے شاید اس بار، کیونکہ اس وقت روم کیسے تھا،
اس وقت فارس کیسے تھا، ایران اور روم ایسے تھا جیسے امریکہ اور رشیا، اس طرح کی پاورفل حکومتیں تھیں۔ اس بار وہ رومیوں کے ہاتھوں، اور یہ چاہ رہے تھے منافق لوگ کہ اس بار وہ رومیوں کے ہاتھوں شکست کھا کر یعنی مسلمان اپنی ساری طاقت کھو بیٹھیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ در حقیقت یہ لوگ خود نفاق کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں جو انہیں دنیا اور آخرت کی رسوائی میں مبتلا کرتے ہی رہے گا۔ یہ لوگ منافقت میں اتنے ماہر ہو گئے کہ تم انہیں نہیں جانتے، انہیں ہم جانتے ہیں، ان کو ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے۔ 2 مرتبہ سزا دینے کی تشریح یہ ہے کہ صحیح مراد تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، لیکن بظاہر ایک سزا تو یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو شکست کی جو آس لگائی ہوئی ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ یعنی ان کی یہ جو چاہ رہے ہیں نا کہ مسلمان ملیا میٹ ہو جائے، یہ کبھی نہیں پوری ہوگا۔ مسلمان غزوہ تبوک سے صحیح سلامت واپس آ گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر روب اتنا ڈال دیا کہ وہ لڑے ہی نہیں رومی۔ یہ بذات خود ان منافقوں کے لیے ایک سزا تھی، اور دوسرے بہت سے منافقوں کا نفاق اور دوسرے بہت سے منافقوں کا نفاق کھل گیا اور ان کو دنیا میں ہی ذلت اٹھانی پڑی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سے منافقوں کو کھول کے رکھ دیا کہ یہ منافق ہے، تمہارے ساتھی نہیں ہے۔ یہ لوگ منافقت میں اتنے ماہر ہو گئے کہ تم انہیں نہیں جانتے، انہیں ہم جانتے ہیں، ان کو ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر ان کو ایک زبردست عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ نیک کچھ بد کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والے ہیں۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق یہ کل 10 حضرات تھے، ان میں 7 کو اپنی سستی پر اتنی سخت شرمندگی ہوئی کہ ابھی حضرت سسم تبوک سے واپس بھی نہیں پہنچے تھے، یہ خود اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے مسجد نبی پہنچ گئے اور اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا، اور یہ کہا کہ جب تک حضرت سسم خود ہمیں معاف کر کے نہیں کھولیں گے ہم انہیں ستونوں سے بندے رہیں گے۔ اور آپ کی واپسی کا وقت قریب تھا، اور جب آپ واپس تشریف لائے اور آپ نے انہیں بندہ ہوا دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس پر آپ کو علم ہوا کہ انہوں نے اس لیے اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وسلم نے فرمایا کہ اب میں بھی ان کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ خود انہیں کھولنے کا حکم نہیں دیں گے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، جبکہ اس کے پیچھے ایک بہت زبردست واقعہ ہے جو کہ میں تفسیر عثمانی سے آپ کو سناؤں گی، لیکن لگتا ہے کہ کل ہی سناؤں گی کیونکہ اب وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے اختتام پر۔ یہ لوگ منافقت میں اتنے ماہر ہو گئے کہ تم انہیں نہیں جانتے، انہیں ہم جانتے ہیں، ان کو ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر ان کو ایک زبردست عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ نیک اور کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان کو کی توبہ قبول کروا لیں گے، اور یقیناً اللہ بہت بخشنے والے اور مہربان ہے۔ اور اے پیغمبر ان لوگوں کے اموال میں صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے، ان کے لیے باعث برکت بنو گے، اور ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپا تسکین ہے، اور اللہ ہر بات سننے اور سب کچھ جانتے ہیں۔ اچھا، یہی حضرات جنہوں نے توبہ کے طور پہ اپنے آپ کو ستونے سے باندھ لیا تھا نا، جب ان کی توبہ قبول ہوئی اور انہیں آزاد کیا گیا تو انہوں نے شکرانے کے طور پہ اپنے مال صدقے میں دینے کے لیے آزاد پیش کیا۔ آپ نے شروع میں فرمایا کہ مجھے تم سے کوئی مال لینے کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ان سے صدقہ لے لو اور ان کے لیے دعا کرو۔ کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتے ہیں اور صدقات بھی قبول کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ بہت بہت معاف کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ اور ان سے کہو کہ تم عمل کرتے رہو، اب اللہ بھی تمہارا طرز عمل دیکھے گا، اور اس کا رسول بھی اور مومن لوگ بھی، پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا فیصلہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا ہے، یا تو اللہ ان کو سزا دے گا یا معاف کر دے گا، اور اللہ کامل علم والے بھی ہیں اور کامل حکمت والے ہیں۔ یہاں پر ان کی تفسیر عثمانی سے میں انشاءاللہ یہ واقعہ کیونکہ بڑا ہے اور یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ 3 لوگ تھے۔ اور ختم کرنے سے پہلے بتا دیتی ہوں، قصہ تو میں کل بتاؤں گی انشاءاللہ، بلکہ کل ہی انشاءاللہ پورا قصہ بتاؤں گی۔ آج کے لیے ایک اہم اعلان ہے، اس کو سن لیجئے، ان قریب انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم بھی پیچھے اور آگے ہوگا وہ بتا دیا جائے گا۔ اس کو سن لیجئے کہ 5000 درود پاک، 5000 دفعہ پڑھا ہوا درود پاک، 26 دنوں کی حاضری جن کی مکمل ہے، تقریباً 26 میں سے 24، ان کے لیے 5000 درود پاک کا ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔
جن میں پہلے نمبر پہ فریہ اعظم یعنی مسز اعظم، نبیلہ عامر، نگہت سجاد، نصرت اکرام، رابعہ طیب، ریحانہ شمس، یہ وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ کہ اللہ ان کو نظر بد سے بجائے، اور جو میرے قاری صاحب مجھے اچھا کام کرنے پہ کہتے تھے میں ان کی نظر کرتی ہوں، اللہم زد اللہم زد فزد، اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائے، مزید زیادتی کرے انشاءاللہ، کہ انہوں نے 26 دنوں میں سے 24 دن پورا آ کر 100% حاضری کو یقینی بنایا، اور اللہ تعالیٰ یہ 5000 دفعہ جو درود پاک بڑے پیار محبت سے سب نے پڑھا، اور اسپیشلی چھوٹے چھوٹے بچوں نے پڑھا، یہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ مغفرت کا باعث بنائے، اور اللہ تعالیٰ یہ ان کے لیے ایسا یعنی ان کے لیے دنیا بھی جنت بنا دے اس کو قبول کر کے، اور آخرت میں وسیع جنت عطا فرمائے۔ آگے جو 26 دن میں سے 22 دن آئی ہیں اور 88% حاضری ہے ان کی، اس میں سب سے پہلا نام اسما رضوان، ہنا نوید، مسز نوید، سفورہ محمود، نسیم کوثر، نازیہ اندلیب، شگفتہ حمید، طاہرہ امیر، نہیں طاہرہ عامر غالباً، اس میں تھوڑی سی کریکشن ہے، بتا دیجیے گا امیر ہیں یا عامر ہے، طاہرہ عامر، سعدیہ سہیل، اور کوئی متین میرے خیال میں یہ غالباً تبسم متین ہیں یہ، اور فریال، اور جنہیں بنت رفیق کہتے ہیں، اور روبینہ رفیق، یہ دونوں ماں بیٹی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے، اور نسرین رفیع، مسز رفیع، امارہ، اس میں ناموں میں کچھ تھوڑی بہت اگر گڑبڑ ہے تو معاف کیجیے گا، یہ وہ نیک محسنات مومنات صالحات ہیں جن کے لیے الحمدللہ رب العالمین سب کے لیے انشاءاللہ العزیز 500 دفعہ کلمہ طیبہ ان کو دلوں کو ہدیہ کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے طفیل اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے لیے دنیا بھی اور آخرت میں بھی جنت عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اسی طرح ان کے نام اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں جب ہم سب کے سب بیٹھے ہوں تو اسی طرح ان کو اول آنے والوں میں سے شمار کیا جائے، اور پوری دنیا جب اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹھی ہو، حشر کا سامان ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو اعزاز سے اپنے اعزاز سے نوازے۔ تو مبارکباد، مبروک کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول اور منظور فرمائے۔ اللہم صلی اللہ، ان میں سے کوئی بہن رہتی ہیں اور وہ ہمیں نہیں ان کا پتہ چل سکا تو وہ بھی بتا دیں، تو بہرحال باقی کوئی غلطی ہے تو ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ پاک، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ پاک ہمیں، ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو، اور اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو، موجودہ نسل سمیت اللہ پاک سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائیے، اور آخرت میں عذاب نار سے بچائیے۔ اے اللہ پاک رب کما ربیانی صغیرہ،
اے اللہ پاک ہمارے والدین کو جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ ایمان کے بہترین درجے کے ساتھ عطا فرمائیے، اور اللہ پاک جن کے والدین رخصت ہو چکے ہیں جیسے میرے والدین منصور احمد صدیقی، میمونہ اختر، عزیزہ خاتون، قاضی ضیاءاللہ صاحب، اور جاوید بھائی، فہمیدہ بھابھی، عفیف کوثر، اور اللہ پاک ہماری دو بہنیں جو ہمارے اسی درس سے وابستہ تھیں، بلکہ 3 بہنیں، آسیہ گیلانی اور اہلیہ ذوالفقار اور بنت نسیم، اے اللہ پاک ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے، اور اللہ پاک جن کے بھی مرحومین ہیں جو بیٹھی ہیں ان کے تمام مرحومین تک اس کا ثواب پہنچے، اور اللہ ان کی برزخ کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ پاک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ایمان کی نعمت دینے کے بعد، ایمان کی چاشنی چکھانے کے بعد، ایمان کا مزہ منہ سے لگانے کے بعد، اے اللہ کبھی بھی ہمیں کفر کی حدود میں نہ لانا۔ اے اللہ پاک ہماری نسلوں میں سے، ہماری اولادوں میں سے اور ہم سمیت ہمارے گھر والوں میں سے کسی ایک کو جہنم میں نہ پھینکنا۔ اے اللہ پاک سب کو جہنم سے اور عذاب نار سے جو ہے بچا لیجیے گا۔ اے اللہ پاک جو فیصلے ہماری درمیان ہو رہے ہیں ان میں بہتری عطا فرما دیجیے، بہترین فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، ہم نے تیری نافرمانی پر کمر بستہ ہو گئے اور کرتے رہے اللہ، ہم نے نافرمانیوں میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اب تائب ہو گئے۔ انی تبت الیک و انی، یا اللہ پاک، یا اللہ انی تبت الیک، اللہ اب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اب ہم یا اللہ اب ہم آپ کی طرف لوٹتے ہیں اللہ ہم اب وہ کام نہیں کریں گے جو ہم پہلے کرتے رہے، ہماری معافی کا عام اعلان فرمائیے، ہمیں اپنا راضی نامہ بھیجیے، ہمیں اپنا معافی نامہ بھیجیے، ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ بھیجیے، ہمیں جنت کا NOC بھیجیے، ویزا لگا دیجیے یا اللہ، ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ سیون عمدن گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ پاک، یا اللہ پاک معاف فرما دیجیے ہماری آنے والی نسلوں کو اور موجودہ نسل کو اللہ شیطان سے، دجال سے، ہر گناہ سے، اے اللہ دل کے گناہوں سے، ہاتھوں کے گناہوں سے، پیروں کے گناہوں سے، دماغ کے گناہوں سے بچا لیجیے، ہمارے بچوں کی، آنے والی نسلوں کی اللہ، جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی 7 سال کی عمر سے تربیت شروع کر دی تھی، یعنی جب وہ اپنے باپ سے اور ماں سے جدا ہوئے تو آپ نے ان کی تربیت کا ذمہ لیا اللہ، اور بہترین تربیت کی۔ اے اللہ پاک ہمارے بچوں کی بھی تربیت جیسے یوسف علیہ السلام کی تربیت کی، ہماری نسلوں کی بھی تربیت فرمائیے یا اللہ۔ عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، اہلیہ محسن، ماریہ انس، سمیرہ فیصل، فاخرہ بابر، سنبل، اہلیہ عمران، ان کو نیک نرینہ اولاد انتہائی آسانی کے ساتھ اور بڑی جو ہے خیریت کے ساتھ عطا فرمائیے یا اللہ پاک۔ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں یا بعد میں ریکارڈنگ کے ذریعے سنیں گے یا اللہ پاک، کل امت محمدیہ سمیت ڈاکٹر ہمنا، فاطمہ، عائشہ، عبداللہ، ان کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ سحر کی عائشہ کی فریاد کی مشکلوں کو آسان فرمائیے، ان کے دلوں میں سکون قلبی عطا فرمائیے، ان کو اپنے ساتھ جوڑی رکھیے، ان کا ماوا اور ملجا اللہ آپ بن جائیے یا اللہ۔ احمد، نعمان، نواز صاحب، محمد عمر، محسن، ان کے روزگار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے، کریم روزی عطا فرمائیے۔ اہلیہ اعظم، شہناز، اہلیہ عاشق، مفتی ضیاء الدین عامر، اہلیہ رفیق، بیٹی انم، ان کو اپنے گھر کا سکون عطا فرمائیے، اپنے گھر میں رہنا بسنا، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے یا اللہ پاک۔ جتنا بھی مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرد کو یا اللہ پاک ذہنی، جسمانی، روحانی شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے یا اللہ۔ تمام کے تمام علماء اسلام، علماء دین، علماء ہند، علماء پاکستان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، اور ان کو جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مفتی حسن صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، مولانا فضل الرحیم صاحب کو، اور پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، حضرت جی کو، ندیم بھائی کو، عمیر کو، نازیہ اندلیب،
اہلیہ حسین، ان کی بہن، ان کے والد صاحب شازیہ عائشہ نازیہ معظم حمید حسن مومنہ حمزہ عادل، یا اللہ شیزا نعیم اور نرگس باجی، ان کی اور یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سب کی پوری پوری فیملیز کو، اہل خانہ کو یا اللہ ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکات ان سب پر کھول دیجئے الحمدللہ۔ یا اللہ پاک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے، جو بچیاں نکاح کی عمر تک پہنچ چکی ہیں، نکاح کے قابل ہو چکی ہیں ان کے لیے، اور جو بیٹے نکاح کے قابل ہو گئے اور نکاح کی عمر تک پہنچ گئے ان کے لیے بہترین زوج عطا فرمائیے۔ یا اللہ حفصہ فاطمہ جویدیہ سدرہ سبحانہ حفصہ سجاد بینی شفیفہ بنات سرور فخر عبد المتین سعدیہ نظام منتہا زینب ختیدہ شائستہ نمرہ، یا اللہ پاک مہتاب ندا مصباح آمنہ عنبر، یا اللہ پاک جتنی بچیاں یہاں بیٹھی ہیں اور سن رہی ہیں، یا جتنی عورتیں یہاں بیٹھی ہیں سن رہی ہیں، ان سب کی بیٹیوں اور بیٹوں سمیت سب کے لیے نیک زوج عطا فرمائیے۔ دنیا اس وقت مکر و فریب کا نمونہ ہے، قدم قدم پہ دجل ہے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم نے اس معاملے کو آپ کے سپرد کیا، آپ اپنی پسند سے بہترین زوج عطا فرمائیں، ہمارے بچوں کو بہترین رشتہ عطا فرمائیں، دین کے مطابق سنت کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ مسلمان جہاں کہیں ہیں، فلسطین میں ہیں، یا اللہ بوسنیا چیچنیا صومالیہ میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، ادلب میں، سیریا میں ہیں، جہاں جہاں مسلمان ہیں، فلسطین کے مسلمانوں سمیت حماس اور حوثیوں کی حفاظت فرمائیے، مدد فرمائیے، یمن کی اور لبنان کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ مدد فرمائیے۔ یا اللہ پاک ان تک غذا کا بندوبست فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے، فلسطین کے مسلمانوں کی، اور اللہ ہمارے مجاہدین کی دن یا اللہ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے، اور قدم قدم پر اپنے محافظ فرشتوں سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک ان قریب جلد ہی وہ خبریں سنوائیے جن سے ہم مومنوں کا جو کہ صحیح معنوں میں دن اور رات پڑ رہے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کی حالت کے لیے، ان کے سینے سکون پا جائیں۔ اے اللہ پاک یہود ہنود نصارہ نیتن یاہو اس کے مامنین کو، ان کی کرنسی کو، ان کی معاشیت کو اللہ ہمیشہ کے لیے غارت فرمائیے۔ پاکستان کو کوئی نیک حکمران عطا فرمائیے، پاکستان کو کوئی بہترین قائد عطا فرمائیے، پاکستان کو عمر ثانی لیڈر عطا فرمائیے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، ہم سب یقین کریں اللہ تعالیٰ عقل کے کھوٹے ہیں، حقیقی فیصلہ آپ کا بہترین ہے۔ آپ پاکستان کی حفاظت فرمائیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سرکش خودغرض اور اسلام دشمن لوگوں سے پاکستان کو بچائیے اور ہمیشہ کے لیے بچائیے۔ غداران پاکستان، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، ان کو غارت فرمائیے۔ اے اللہ پاک پاکستان کا ملجا ماوا اس کا محافظ اللہ پاک آپ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں پاکستان کی حفاظت فرمائیے۔ پاکستان میں ایمان کی نعمت کے ساتھ اور بجلی اور پیٹرول کی نعمت کے ساتھ ہر نعمت کو جاری و ساری فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ میٹنگ سنتے رہے 100% سن رہے ہیں، اپنے نام دے دیجئے، ہم سے خفا نہ ہوئیے گا، آپ اپنے نام بتا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔